ناظرین صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. ٹانی روڈ پر واقع شاداب شادی محل میں تحفظ اردو کرناٹک کی جانب سے انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے نائب صدر سید اشرف کی صدارت میں کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا. تحفظ اردو کرناٹک کے صدر نیاز الدین نیاز ادارے کی جانب سے روزنامہ پاسبان کے مدیر اعلیٰ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف کو مشفق ملت کے لقب سے نوازا گیا. اس موقع پر تعدیر نعتیہ مشاعرہ منعقد رہا. کرناٹک بلکہ دوسری ریاستوں سے شاعر شریک رہے، نعتیہ کلام پیش کیا. اس موقع پر محمد عبید اللہ شریف نے تحفظ اردو کرناٹک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لقب انسان کو دو اعمال کا احساس دلاتی ہے. اگر لقب سے نوازا گیا ہے تو اس کے قابل بن جاؤ. دوسرا یہ کہ لقب سے انسان میں غرور بھی آ جاتا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غرور سے بچائے. انہوں نے اردو کی ترقی کی ترویج پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، کیونکہ اردو اسکولوں سے اردو غائب ہوتی جا رہی ہے. سرکاری اردو اسکولوں میں داخلے کم ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے خاص کر والدین سے گزارش کی کہ اپنے بچوں کو انگلش کرنا ضرور پڑھائیں، لیکن ایک سبجیکٹ اردو ضرور پڑھائیں، اس لیے کہ اردو زبان میں ہمارے دین کا اثاثہ ہے اور زبان کو زندہ رکھنا ہم سب کا فرض بھی ہے. حکومت کے اعتبار سے کوشش ہے، لیکن اس میں اردو والوں کا کیا رول ہونا چاہیے، اس پر محمد عبید اللہ شریف نے اردو والوں کو احساس دلایا. انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں سرکاری اردو اسکول 5,000 سے گھٹ کر 3,000 رہ گئے ہیں. یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے، عبید اللہ شریف نے کہا. اردو کو زندہ رکھنے ہمارے اردو والے اپنے بچوں کو ایک سبجیکٹ اردو ضرور پڑھائیں. اردو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انوپم جو اردو سے پڑھی ہیں جبکہ ان کی زبان اردو نہیں ہے، باوجود انوپم اردو پڑھ کر ہم سب کے لیے ایک زندہ جاگتی مثال بن گئی ہیں. ہم لوگوں کو بھی اردو پڑھنا چاہیے. اس پر نیاز الدین نیاز نے کہا کہ اردو اکیڈمی کی طرف سے 30 دن میں اردو سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک کورس کو ایجاد کیا جا رہا ہے. انہوں نے گزارشات پیش کی کہ اس میں حصہ لیں. انہوں نے مزید کہا کہ کڑا انگلش اور دینی تعلیم کے ساتھ اردو سیکھنے کی کوشش کریں. انہوں نے اردو اساتذہ سے گزارش کی کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کی کوشش کریں. تحفظ کرناٹک اردو کا میں شکر گزار ہوں، اور خاص طور سے نیاز صاحب اور ہمارے انور سعودی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں اس کے قابل ہی نہیں، اور اس لیے کہ یہ لقب جو ہے انسان کو دو چیزوں کا احساس دلاتی ہے. ایک تو یہ کہ لقب دیا گیا ہے تم اس کے قابل بن جاؤ، تو انشاءاللہ میں اس لقب کے قابل بننے کی پوری کوشش کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ لقب دینے سے جو ہے کچھ لوگوں کو غرور بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچا کے. پہلی بات تو ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. اردو جو ہے اردو اسکولوں سے غائب ہو جا رہی ہے. اردو اسکولوں میں داخلے کم ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر اردو اسکولیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو اسکول میں اور گورنمنٹ اسکول میں تعلیم اچھی نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. میں ان تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیے، کنڑا میڈیم میں پڑھائیے، ان کا مستقبل سدھاریے، لیکن ایک سبجیکٹ اردو پڑھائیے. اس لیے کہ اردو زبان میں جو ہے ہمارے دین کا اثاثہ ہے، اور زبان کو زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے. دیکھیے حکومت اپنی جگہ ہے، ہر حکومت اس کی کوشش کرتی ہے، لیکن اردو والوں کا کیا ہے؟ ذمہ داری ہماری یہ ذمہ داری ہے، اردو والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کہیں 5,000 اردو میڈیم اسکولز کرناٹک میں تھے، وہ گھٹ کر جو ہے 3,800 ہو گئے. یہ گورنمنٹ کی تو ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہیوں سے، اس لیے کہ داخلے کم ہو رہے ہیں.
جہاں داخلے کم ہوتے ہیں وہاں اردو اسکولیں بند ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اسے ڈرا پیٹتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو اس تعلق سے۔ میں سمجھتا ہوں اردو اسکولوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے اردو والے اپنے بچوں کو ایک سبجیکٹ اردو پڑھائیں۔ پی یو سی میں مجھے کئی لوگوں نے آ کے کہا کہ اردو لیکچررز نہیں ہیں پی یو سی میں، لیکن اردو لیکچرز بننے کے لیے انہیں جو کوالیفیکیشن لینی ہے، انہیں جو تعلیم حاصل کرنے ہے، وہاں وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہے۔ یونیورسٹی میں کم جا کے پڑھ رہے ہیں بچے، ایم اے کریں گے تو وہ بی ایڈ کر لیکچرر بنیں گے، ایم اے ہی نہیں کر رہا۔ بنگلور یونیورسٹی میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ جو ہے آج ایم اے کے لیے داخلے لے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو پڑھ کر ہم کیا کریں۔ آج جو ہے یہاں کا بنگلور یونیورسٹی کی جو اردو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، کون ہے وہ؟ ان کی زبان اردو نہیں ہے لیکن انہوں نے اردو پڑھا، آج ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ غیر مسلمان ہے، انوپما پول۔ تو انوپما پول کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انوپما پول جو ہے یہ ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، اردو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن سکتی ہے، تو دوسرے کیوں نہیں؟ موقع بہت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے معاملہ نہ صرف اردو کا ہے بلکہ کنڑا والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڑا میڈیم اسکولوں میں بھی داخلے کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آج جو ہے ہر کوئی اپنے بچوں کو جو ہے انگلش میڈیم پڑھانا چاہتا ہے، پروفیشنل کورسز میں ان کو لے جانا چاہتے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے مادری زبان سے ان کی تھوڑا دور ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہمارے دین کا اثاثہ جو اردو زبان میں ہے، اس کے لیے کم از کم جو ہے ہم اردو کو بچائیں اور اپنے بچوں کو، جو بچے اردو سے دور ہو رہے ہیں وہ مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ آج جو ہے ہمیں نیاز الدین نیاز اس بزم کا تحفظ اردو کرناٹک کا صدر ہوں، اور آج ہماری بہت کامیاب نشست ہوئی ہماری، جو آل انڈیا سے مشاعرے کے لیے نعتیہ مشاعرہ ہوا، جس میں سب شعراء سارے ہندوستان سے تشریف لائے۔ اردو کی حفاظت کے لیے دیکھو ہم لوگ ایسے مشاعرے کر رہے ہیں، غزلیں پروگرام کر رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ ابھی اکیڈمی میں ایک نیا سیشن شروع ہوا ہے جس سے اردو سیکھنا، 30 دن میں اردو سیکھنے کا پروگرام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، کوشش تو ہو رہی ہے۔ لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ بھائی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم بھی دیجیے۔ جہاں انگلش کنڑا سب بھی سکھا رہے ہیں، وہاں پہ اردو بھی سکھانا ضروری ہے۔ تو کیوں ضروری ہے؟ ہاں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کو اردو سکھائیں، یہ میرا پیغام ہے۔ ہاں ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کلاس چالو کر رہے ہیں کہ بھی 30 دن میں اردو سیکھنے کا ایک کلاس چل رہا ہے، آپ چاہے تو اس میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اردو کے لیے اردو کو پروموٹ کیجیے، اردو کے ہر جگہ اردو کو لائیے، ہر جگہ میں، ہر اسپیچ میں، ہر مدرسے میں اردو ہی چاہیے۔ اور جو اردو پڑھانے والا ہے سرکاری اساتذہ ہیں، خود ان کے بچے اردو نہیں پڑھتے، ان انگریزی میں پڑھاتے ہیں، تو آگے چل کر یہ شعر شاعری کا جس طرح آپ نے نعتیہ مشاعرہ کا پروگرام کیا آنے والی نسلیں ہماری یہ پروگرام کر سکیں گی کیا؟ اگر بچوں کو اگر اردو پڑھائیں گے تو ضرور آئندہ ہماری نسل اردو سیکھے گی۔ اور خود ان کے بچے میں نہیں، ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں سے بہت اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو سکھائیں، اردو سکھائیں، اور ایسی نشستیں کرائیں، غزلیں کے پروگرام ہو، مشاعرے کے پروگرام ہو، نعتیہ پروگرام ہو، جس سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اردو کی ترقی ہو۔